Saad, and my group partner is Umar Khaled, and this is our implementation of the Discrete project. We're using Python for this project, and now we will be giving you a presentation on it. So for data preparation, हमने सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन था that was in a CSV file. उसके अंदर हम लोगों को टाइम स्टैम्प्स गिवन थे कि जो है किस टाइम पे पासिंग स्टार्ट हुई है, किस टाइम पे पासिंग एंड हुई है, एंड पासिंग किस प्लेयर से किस प्लेयर के बीच में हुई है. उनकी सेंडर रिसीवर आईडीज़ गिवन थी और हर प्लेयर की एक पोजीशनिंग गिवन थी कि वो फील्ड में किस जगह पे खड़े हुए हैं. सिंस देयर वर 28 प्लेयर्स, तो हमारे पास 28 पोजीशंस हैं. उनकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है. उसके बाद हमारे पास डेटा प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट है, which is describe the strategy of how the passes of one match have been segregated from other matches. تو اس کے لیے بیسکلی ہم نے جو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سارٹ کیا اکارڈنگ ٹو ٹائم, اور اس کے بعد ہم نے ٹائم اسٹامپس کو سیو کیا ان اے CSV فائل. اس کے بعد ہم نے میکسیمم ٹائم اور منیمم ٹائم کو ڈیوائڈ بائی 14 کیا تاکہ ہمارے پاس 14 گیمس کی CSV فائل سیپریٹلی اسٹور ہو جائیں. یہ ہم نے ڈیٹا سیٹ کو اس طرح اسٹور کر لیا ہے. سو ناؤ وی ہیو 14 ڈفرنٹ CSV files for 14 different games as shown. Uske baad we have to tell you about the understanding of the code that is provided by Oberoi and any changes done to it. So basically the code that was provided by Oberoi, that was in C++, and it was based on basketball, اور it was a very simple code کیونکہ اس کے اندر باسکٹ بال کی جو لاجک امپلیمنٹڈ تھی اس میں صرف 5 پلیئرس تھے. دا پروجیکٹ وی ور گیون واز مور ٹیکنیکل ان اے وے کہ ہم لوگوں نے جو امپلیمنٹیشن کرنی تھی اٹ واز فار فٹ بال, اینڈ اس کے اندر ہر ٹیم میں 14 پلیئرس ہیں, تو میکنگ اٹ اے لٹل مور ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ. Oberoi was recognizing patterns using different timestamps to identify isomorphism with pre-stored patterns. ہم بھی بیسکلی جو پیٹرنس ہیں وہی آئیڈینٹیفائی کریں بٹوین ٹیمز اینڈ ہاؤ دے آر پاسنگ دا بال, جو کہ آگے ہم لوگ ان اے بار گراف سورٹ میں ہم سیو کروا رہے ہیں. دیز آر دا شیپس ویئر اینالائزنگ. ہم لوگوں نے زیادہ شیپس اینالائز کیے دین وی ور ریکوائرڈ ٹو ڈو سو. So basically this is the way we have done this. Uske baad we have the demonstration of the working of the project without discussing the code and telling you how the input has been presented and how the output has been converted to the graph. So basically we have data that has been converted into timestamps, that has been converted through timestamps into graphs, and we use the graphs to identify the patterns which are in a list sort of. عمر وہ پیٹرنس دکھاؤ. یہ سارے ہمارے پاس پیٹرنس ہیں. ٹرائنگل ہے, چین ہے, اسکوائر ہے, اسٹار ہے, لائن ہے, سوئچ ہے, اینڈ اوور لیپ ہے. یہ ہم نے شو کیے ہیں اور ہم نے ان کو ریپرزینٹ کیا ہے ان اے بار چارٹ اینڈ ہیٹ میپ. تو ہماری جو ان پٹ ہے دیٹ واز ان اے CSV فائل, اور ہماری آؤٹ پٹ ہے دیٹس ان دا فارم آف اے بار چارٹ اینڈ ان دا فارم آف اے ہیٹ میپ. ہیٹ میپ wasn't really required, but we've implemented it in order to show the visualization of the data in another way. Okay, thank you, Fatma. So the way we did the project was let's start from the beginning. So we had a CSV file, and پھر ہم نے اس کو پارس کیا, پھر ہم نے گیمز کے اندر اس کو اسٹور کیا. دین آفٹر دیٹ ہم نے ہر گیم کی A and B ٹیم کے حساب سے اس کو A کو الگ اسٹور کیا اینڈ B کو الگ اسٹور کیا. ایز یو کین سی ادھر گیم 1 ٹیم A CSV. اس کے اندر آپ کو ساری گیم 1 کے اندر ٹیم A کی کنٹریبیوشنز نظر آئیں گی, ساری پاسز, ایون جہاں پہ وہ پوزیشن کسی اور کو دے رہے ہیں وہ بھی ایک پاس کنسیڈر ہو رہا ہے اس کے اندر. پھر ہم نے اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن کی, اینڈ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہاں پہ کلسٹر بنا ہوا ہے یہ آبویسلی شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ والیوم بہت زیادہ ہے. تو لائک جو ود ان اے ٹیم پاسنگ ہوگی وہ آبویسلی بہت زیادہ ہوگی. تو 13 4 1 سے لے کے 14 تک سیم ٹیم کے پلیئرس تھے, تو ان کی والیوم اسی لیے زیادہ ہے اور اسی لیے ادھر کلسٹر بنا ہوا ہے کیونکہ ان کی آپس میں پاسنگ بہت زیادہ ہے. اینڈ کمپیئر ٹو دیم انہوں نے 13 نے فار انسٹنس اگر 20 کو پاس کیا ہے تو آبویسلی اٹ واز ناٹ این انٹینشنل پاس, یا تو وہ ایک انٹرسیپشن تھی
یا اس نے آگے ٹیکل کیا ہے اور اس نے پوزیشن لی ہے اس سے. تو وہ آپ اس طریقے سے انڈیکیٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر. اینڈ اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیمس کے ڈائنامک کس طرح چلے ہیں. تو اس ٹیم نے آپس میں بہت زیادہ پاسنگ کی ہے, بٹ اوبیسلی اس نے بال جو ہے وہ ڈسپوزیس بہت دفعہ کی ہے. ایز یو کین سی بہت زیادہ یہ سیچوریشن ہے اس کے اندر. تو ہم نے پھر بار گرافس بنائے تھے, اس سے ہمیں ایکچولی گیم کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے کہ وہ پلیئرس کس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور ایکسٹرنل باقی ٹیمس کے ساتھ, مطلب اوپوننٹ ٹیم کے ساتھ بھی. اینڈ اس میں آپ ویک لنک بھی فائنڈ کر سکتے ہو کہ آپ کی ٹیم کا ویک لنک کون سا ہے جو بال زیادہ دوسری ٹیم کو پرووائڈ کر رہا ہے. پھر ہم نے بار گرافس بنائے تھے اینڈ ہم نے پیٹرن ریکگنائز کیے تھے. یہ والا کام اوبرائے کوڈ کے اندر پیٹرنس کا ایک فولڈر ہے, اس کے تھرو آپ کے پاس آپ پیٹرنز اس کو دیتے ہو اور وہ پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے اس طرح پیٹرنس ڈیفائن کیے ہوئے اور یہ پیٹرنس پھر ہم ڈیٹیکٹ بھی کریں گے. تو یہ گیم یہ پیٹرنز ریکگنائز کر رہا ہے. اس کے اندر ٹرائنگل ہے, چین, اسکوائر, اسٹار, لائن, سوئچ اینڈ اوور لیپ. تو ایز یو کین سی ہر گیم کے اندر ٹیم وائز اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, بٹ ٹیم بی کی اسٹریٹجی اینڈ ٹیم اے کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. تو دیز آر سم آف دا ایگزامپلس. اوبیسلی پلاٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ہم نے جو ٹائم اسٹیمپ یوز کیا ہے وہ پوری ایک گیم کی لینتھ یوز کی ہے تاکہ ہم اس میں سے زیادہ انفارمیشن لے سکیں. اگر ہم ٹائم اسٹیمپس چھوٹے رکھتے تو ہمیں ایون جو اس میں پیٹرنز نظر آ رہے ہیں وہ یہ نہ نظر آتے. پھر اس کے بعد ہم نے ٹوٹل پیٹرنس دیکھے ہیں, ہم نے پرنٹ آؤٹ بھی کرایا ہے, مطلب بار گراف ریپرزنٹیشن بھی مانگی ہوئی تھی اور نارمل پرنٹ آؤٹ بھی کرایا ہوا ہے کہ کس طرح کون سی گیم, جیسے گیم 14 کے اندر ٹیم بی کی پیٹرن چینج جو تھی اس کی 39 اکرنس تھی. اینڈ آفٹر دیٹ ہم نے ہیٹ میپ بنایا تھا. دس واز ناٹ ریکوائرڈ ایٹ آل بٹ دس واز جسٹ اے بونس فرام آور سائڈ. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈسپوزیشن کس جگہ لوکیشن پہ ہو رہی ہے. تو فرام دا لوکیشن دیٹ واز پرووائڈیڈ ٹو اس, سینڈر آئی ڈی اینڈ ریسیور آئی ڈی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینڈر نے کس جگہ پہ بال ڈسپوزیس کی ہے. تو اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ جو لیفٹ مڈ ہے وہ ویک سائڈ ہے ٹیم اے کا, تو سوری ٹیم بی کا. تو یہ ہیٹ میپ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ یہ جو والی سائڈ جو ہے یہ ویک ہے. اینڈ فار اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی فارورڈ ہے, سوری گیم 14 کے اندر جو فارورڈ سائڈ ہے اس جگہ پہ زیادہ ڈسپوزیشنز ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیئر 0 سے 14 نے 14 سے 28 والے پلیئرس کو زیادہ بال دی ہے, مطلب ٹیم اے کے پلیئرز نے ٹیم بی کو زیادہ بال دی ہے. اینڈ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویک سائڈ کون سی ہے. اینڈ آفٹر آل آف دس انالیسس آپ ایکچولی پلیئرس کی پرفارمنس کو بھی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ٹاپ بیسٹ 5 پلیئرس ہیں فرام ٹیم اے, اینڈ آپ کے پاس ورسٹ پلیئرز بھی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ڈسپوزیشنس کی ہیں. 110 ٹائمز اس پلیئر نے ان 14 گیمز 110 ٹائمز اس پلیئر نے دوسری ٹیم کو بال دی ہے. تو دے ور دا ورسٹ پلیئرس. تو اس سے آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہے. اور آپ کو ٹیم اے کی ٹوٹل ڈسپوزیشنز جو ہیں وہ 1009 ہیں ٹوٹل جو اس نے ڈسپوزیس کی ہے. Now coming to the strategies, so according to the patterns that we have recognized, اس کے اندر جو اوور لیپ ہوتا ہے جو ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, مطلب کتنا زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک ٹیم کا. تو اوور لیپ از لائک ایک ڈیفینڈر نے مڈ فیلڈر کو پاس دیا ہے اینڈ وہ ڈیفینڈر پہ خود ہی اسٹرائک پہ گیا ہے اور اس مڈ فیلڈر نے اس کو پاس دیا ہے. سو اٹس لائک اے ٹرائنگل but it's passing between two players. So I will pass the ball to player 1 and then player 1 will pass that ball back to me. So triangle is something very simple کہ میں ایک پلیئر کو پاس کر رہا ہوں, وہ ایک اور پلیئر کو پاس کر رہا ہے and then that ball is coming back to me. So as you can see اس جگہ پہ star کی بھی implementation ہے. So what star is very important in football analysis and strategies. تو جب بھی مڈ فیلڈر کے اراؤنڈ پاسنگ ہوتی ہے یا 5 کانسٹنٹ پاسنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو ایز اے اسٹار کاؤنٹ کرتے ہیں. اینڈ سوئچ از ویری سمپل کہ یو جسٹ گیو اے پاس ٹو اے پرسن. سو اس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ فریکوینسی نظر آ رہی ہے بیکاز اٹس جسٹ اے سمپل پاس.
So that's it from our side. That was the whole analysis. And thank you.